موت ہو جائے۔ اللہ اللہ، وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، اپنے آپ کو پیسہ والا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو گروہ کرنے والا سمجھتا تھا۔ جب اس کی روح جسم سے نکل جائے وہ پڑا رہتا ہے، کوئی اسے کہتا ایسی طاقت نہیں ہے جو بول سکے، طاقت نہیں ہے جو اشارہ کر سکے۔ یہ آج وہ تمہاری طرح چلنے والا تھا، تمہاری طرح بیٹھنے والا تھا، تمہاری طرح بولنے والا تھا، سماج میں جانے والا تھا، بات کرنے والا ہے، آج وہ بے بس پڑا ہے۔ اللہ اللہ، ہم جو کہتے ہیں طاقت نہیں اسے بات کو، جو اٹھا کر بتاتے وہ زبان میں طاقت نہیں ہے، جو بول سکتے رب کعبہ قسم، جب اس پر جب اسے اٹھایا جاتا ہے رب کعبہ قسم گناہگار ہوتا ہے، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، ساری زندگی نبی کی سنت کو ترک کیا ہے، ساری زندگی رب کو ناراض کیا ہے، تیرے خاطر میں بے نماز رہا، میرا بیٹا بے نماز رہا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا کہ میرا پیسہ بنا لوں، میرا بیٹا آرام کرے گا، میں مکان بنا لوں، میرا بیٹا آرام کرے گا۔ قبر میں نہ مکان کام آئے نہ بیٹا کام آئے، اگر قبر میں کوئی کام آئے تو اعمال کام آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر۔ جب میت کو اٹھا کر قبرستان پہنچا اور جب اسے نماز جنازہ وہ بچہ وہ باپ مقدر والے ہیں جن کے جنازہ کی نماز بیٹا پڑھا مگر آج ہم دین سے یہ حال ہے، ہمیں صحیح سے قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچے کو مدرسے نہیں بھیجتے، قرآن کا طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ کب آئے گا؟ جب بچہ قرآن پڑھے گا۔ بولنے کا طریقہ کب آئے گا؟ جب بچہ قرآن پڑھے گا۔ جب بڑے سے عزت سے بات کرنے کا طریقہ کب آئے گا؟ جب قرآن پڑھے گا۔ جب بچہ قرآن پڑھے گا، باپ کو باپ سمجھے گا، ماں کو ماں سمجھے گا، بھائی کو بھائی سمجھے گا۔ قرآن پڑھے گا۔ تم کہتے ہو انہیں قرآن پڑھے، بچہ تہذیب سے بات کرے کوئی نہیں سکتا ہے۔ ارے بچہ قرآن پڑھنے والا سمجھے گا باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، بھائی کا مرتبہ کیا ہے، پڑوسی کا حقوق کیا ہے۔ رب کعبہ قسم، اگر بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا تو باپ کو باپ سمجھے گا، ماں کو ماں سمجھے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بات نہیں مانتا، میرا بیٹا مجھ سے عزت سے بات نہیں کرتا، میرا بیٹا میں کرسی پہ بیٹھا ہوتا باپ پیچھے بیٹھا ہوتا۔ پھر بعد میں کہتے ہیں مولانا صاحب میرا بیٹا تہذیب سے بات ادب سے نہیں بیٹھتا، مجھ سے بدتمیزی الفاظ کرتا ہے۔ نادانو، بچے کی غلطی کم ہے، پہلی غلطی تیری ہے، بچے قرآن کیوں نہ پڑھا؟ جب تمہارے کام قرآن پڑھانے والا ہے مدرسے کو بھیجتے نہیں بچے کو، کیوں؟ آج ہمارے اسکول کے لیے سجا کر کے بنا کر کے چہرے کو سنبھال کر کے کپڑے اچھے ڈریس پہن کر کے ہم اسکول بھیجتے ہیں کہ بچہ ذکر آئے پڑھے بول۔ یہ کبھی نہیں کہ جب میرا بچہ مسجد میں جائے گا نا، جب رستے میں نکلے گا نا، اللہ ان کے لیے چرندے بھی دعا کریں گے، پرندے بھی دعا کریں گے۔ رب کعبہ فرماتے ہیں سمندر کی مچھلیاں بھی اس بچے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو مدرسے جاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ مگر آج ہماری قوم کا یہ عالم ہے، قرآن پڑھنے کی جب ہو گاؤں میں کوئی قرآن پڑھانے والا ہم نہیں پڑھاتے، کیا فرماتے ہیں بچہ بڑا ہو جائے گا تو سیکھ لے گا۔ ایسے ایسے ہمارے نزدیک آتے ہیں، اللہ اسے نیت یاد ہے، رکوع کرنے کا طریقہ یاد ہے، سجود کرنے کا طریقہ یاد ہے۔ اللہ رکوع کس طرح کرتے اسے خود ہی پتہ نہیں ہے۔ بھئی اس کو یہ تو چھوڑو، اس کو یہ پتہ نہیں کہ سامنے رکعت کتنی ہے، کون سنت موقعہ ہے، کون سنت غیر موقعہ ہے، معلوم نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں، یہ تو چھوڑو ہمارے نوجوانوں کو کلمے تک یاد ہے، بے شک کلمے تک یاد ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو نبی کے راستے کو چھوڑو، رب کے حکم کو چھوڑو، دنیا ذلیل کر۔ تم سے پہلے 313 تم سے پہلے 72 تھے، تم سے پہلے کم تھے، اس کے اندر دم تھے، نبی کو سنت کو کبھی ترک نہیں کیا، ہم نے ربی کے حکم کو کبھی چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ جب اس میت کو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں اتارنے کے بعد دیکھا ایک کا شکل سے لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ ارے وہ بے بس پڑا ہے، اس سے پہلے وہ بھی جان والا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہاں آ گیا مجھے کیا معلوم، کہاں جائے گا مجھے کیا معلوم، سامان سفر ٹھیک کر، سفر کب ہوگا، سامان سفر ٹھیک کر، نہ جانے سفر کب ہوگا کیا معلوم۔ کہتا ہے کہ میری موت آ جائے، کوئی بتا سکتا ہے میری موت آ جائے، کوئی کہہ سکتا ہے
صبح اٹھ کے چلا جائے. اللہ اللہ جب موت آئے یاد رکھ کیوں ہم اس پر آج پڑے ہیں مال ہے نا جو بے وفا ہے کس پر مکان دکان پر پیسے پر مجھے بتاؤ نہ جانے آپ لوگ کے سامنے کتنے لوگ مرے کوئی کروڑپتی بھی مرا ہوگا کوئی غریب بھی مرا ہوگا کبھی دیکھے تو کسی کے جنازہ میں 2-4 لاکھ روپے لے کے گیا ہو دیکھا نہیں دیکھا ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو کھول لیتے کھولتے کہ نہیں کھولتے بلکہ اسے کفن اپنا کر وہاں پر پہنچا دیتے وہاں کیا کام آئے گا تمہارا پیسہ کام آئے گا نہیں کام آئے گا تمہارا مکان کام آئے گا نہیں کام آئے گا تمہارا دوران کام آئے گا نہیں کام آئے گا صبح اٹھ کر دادا گیری کرے وہ کام آئے گا نہیں کام آئے گا یاد رکھو اگر قبر میں کچھ کام آئے تمہارے اعمال بے شک اگر اعمال اچھے ہیں تو یہ قبر جنت کے گڑھے میں کھڑا بن جائے اگر اعمال برے ہیں جنت کے گڑھے میں کھڑا بن جائے بے شک اللہ 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 کے نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا ایک حدیث سننا اللہ اکبر آخری لمحہ ہے آخری وقت ہے اللہ اللہ حضرت علی آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ گرم کانی کر رہی ہے امام حسنین کریمین کو نہا رہی ہے اللہ آقا چک کے ہاتھ سے پیس رہی ہے فرمانے لگے اے فاطمہ کیا کر رہی ہو فرماتے میں رات خواب میں یہ دیکھی ہوں میرے آقا علیہ السلام کو چیز کو ڈھونڈ رہے تھے رب کعبہ قسم میں نے کہا